شیطان بہت سارے طریقوں سے ورگلاتا ہے، لیکن ایک طریقہ جو بہت زیادہ جو ہے نا بڑا اس کا کامیاب حربہ ہے۔ اچھا، ہم سب کے ساتھ شیطان ہیں، ہر ایک کے ساتھ شیطان بھی ہے اور فرشتے بھی اللہ نے لگائے ہوئے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے بڑے پیارے پیارے سوالات نبی علیہ السلام سے پوچھے، ہمارے لیے بڑی آسانیاں کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ امی عائشہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ اب آج کی بیوی اگر اپنے خاوند سے ایسی کوئی بات پوچھ لے تو خاوند تو جناب برداشت ہی نہ کہ تھپڑ مارے، تجھے ادب نہیں ہے، شرم نہیں آتی؟ بھائی بیوی اللہ نے محبت کا مقام دی ہے، دل کے قریب رکھا ہے، تو انہوں نے پوچھا ادب کے ساتھ، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن میرا شیطان مسلمان ہوں گے۔ ہم بھی اللہ سے مانگے اللہ ہمارا شیطان مسلمان کر دے۔ شیطان ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے۔ کچھ ڈاکو ہوتے ہیں مال کے، یہ ہمارے ایمان کا ڈاکو۔ مال چلے جائے گا زندگی تنگ ہوگی، کوئی جان کا دشمن ہوگا تو جان لے لے گا تو زیادہ زیادہ مر جائیں گے، تو مرنا تو ویسے بھی ہے۔ جو شخص دو کام کر لیتا ہے موت کے وقت، شیطان پھر تنگ نہیں نہ کر سکتا، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ انسان کو اگر اپنے دشمنوں کا پتہ ہو تو یہ اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ دشمن جسمانی بھی ہوتے ہیں اور روحانی بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی دشمنوں میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ چھپے دشمن ہوتے ہیں، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ چھپا ہوا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو دشمنوں کی کیٹیگری میں ایک ظاہر والا دشمن، ایک چھپا ہوا، تو چھپا ہوا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پھر دشمن کی دوسری کیٹیگری ہے باطنی دشمن۔ تو باطنی دشمن جسمانی دشمن، روحانی دشمن جو ہے وہ جسمانی دشمن سے زیادہ نقصان دہ، اور پھر روحانی دشمن بھی چھپا ہوا ہو تو کتنا نقصان در نقصان۔ تو ایک دشمن ہمارا ہے، اس کو کہتے ہیں شیطان۔ یہ سرٹیفائڈ دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے اس کو دشمنی کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اس آیت میں فرمایا کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، ارے تم بھی اس کو دشمن بنا کے رکھو۔ یہ بتایا اللہ رب العزت کو شیطان کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے۔ شیطان صرف ہمارا دشمن نہیں ہے، شیطان صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، یہ کافروں کا بھی اتنا ہی دشمن ہے، اور شیطان اللہ رب العزت کا بھی دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھتے ہیں۔ اور میرا دشمن ہے، بات کرنے کا انداز جو ہے نا، وہ بعض مرتبہ کسی خاص چیز کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہوتا ہے تو انداز سے پتہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر شیطان کی دشمنی پیدا کرنے کے لیے بڑا خوبصورت انداز قرآن مجید میں اختیار کیا، بڑا خوبصورت انداز کہ ہمارے اندر اس کی دشمنی بھرپور پیدا ہو جائے۔ وہ کیسا انداز ہے؟ بہت ہی خوبصورت ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد کروائے، تو وہاں ایک جملہ فرمایا کہ فرعون یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ فرعون تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جس وقت ذبح کا معاملہ ہوتا تو چھوٹے بچوں کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ انداز کیا لے کر آئے تاکہ شیطان سے غصہ ہمارا بڑھے، یقین ہو جائے کہ پکا دشمن ہے۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے معصوموں کو قتل کرتا تھا۔ کسی کو کہا جائے نا وہ مردوں کو قتل کرتا تھا، کم غصہ آئے گا، جب یہ کہا جائے کہ معصوم بچوں کو مارتا تھا تو زیادہ غیرت جاگے گی، اچھا اتنا ظالم معصوموں کو قتل کرتا تھا۔ کسی کو یہ کہا جائے کہ چھوٹی بچیوں کو قتل کرتا تھا، چھوٹی بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور کسی کو یوں کہا جائے کہ نہیں جوان بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، تو وہ جوان بچی کے ساتھ فوراً اس کی عزت کا سلسلہ، حرمت کا سلسلہ ایک دم دماغ میں آتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اسی کیفیت کو ابھارا ہے اس جملے میں، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تاکہ دشمنی ہمارے اندر اس کی اور بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا تمہارا دشمن ہے، تو کیا بتایا؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، اور کیا فرمایا؟ ینزع عنہما لباسہما، اور ان کا لباس بھی اتروایا۔ آپ کہیں بیٹھے ہو اور کوئی آ کے اطلاع دے وہ تم یہاں بیٹھے ہو، ادھر تمہارے ماں باپ کو اس نے دھکے دے کے گھر سے بھی نکال دیا، لباس بھی اتار دیا، کیا خیال ہے؟ اس بندے سے کبھی محبت کریں گے؟ اس کے خلاف کتنا غصہ آئے گا، اچھا اتنا بدبخت، ماں باپ کو میرے گھر سے بھی نکالا، لباس بھی اتروا دیا۔ ایسے بندے کے دل میں، ایسے بندے کے لیے دل میں کیسے جذبات آئیں گے؟ محبت کے یا نفرت کے؟ دشمنی کے ہی آئیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی انداز جو ہے نا ان جگہوں پہ استعمال کیا ہے۔ تو گویا شیطان ہمارا سرٹیفائڈ دشمن ہوا۔ اچھا یہ صرف ہمارا دشمن نہیں، یہ اللہ رب العزت کا بھی دشمن، کیونکہ یہ اللہ کا ذاتی دشمن ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد میرے اور آپ کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ رکھ دی۔ ہمیں فرمایا کہ جب تمہیں یہ تنگ کرنے لگے، وسوسہ ڈالے، کچھ کرے، تو تم کیا کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ایک اور بات دیکھیں، یہ ہمارا ایسا دشمن ہے کہ یہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے دیکھ نہیں رہے۔ عجیب لڑائی ہے بھائی، دونوں پہلوان آمنے سامنے ہو تو بات کچھ اور ہوتی ہے، وہ ہمیں دیکھ ہی نہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ قوت تو اس کے پاس ہے نا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو مزیدار مقابلہ نہیں ہوا جی، یہ مقابلہ بڑا مزیدار ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ماں اپنے چھوٹے بچے کو کبھی ڈنڈا نہیں دیتی کہ جاؤ اس کا جا کے سر پھاڑ دو، دشمن کا کسی کا۔ ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا اگر تمہیں کچھ کہے بس ایک دفعہ مجھے پکار لینا، پھر میں جانوں وہ جانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح بندے کو کہا تمہیں اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پکار لینا، میں جانوں وہ جانے، تمہارا کام صرف مجھے پکارنا ہے، بس باقی میرا کام۔ تو آسان ہو گیا نا مقابلہ۔ اگر وہ ہمیں دیکھتا اور ہم اسے دیکھتے اور جناب اسے لڑائی کرنی، ریسلنگ کرنی پڑ جاتی، تو کبھی وہ گراتا تو کبھی ہم گراتے۔ ابھی تو مسئلہ ہی سیدھا ہے۔ اچھا اب جناب شیطان اتنا بڑا دشمن کہ بندوں کا بھی دشمن اور رب کا بھی دشمن، تو خیال پیدا ہوتا ہے اس کو پیدا ہی کیوں کیا اللہ میاں نے؟ پیدا ہی نہ کرتے۔ چلو پیدا کر دیا تھا، جب اس نے سجدہ نہ کیا اس کو جہنم میں ڈال دیتے، ٹینشن ہی نہ ہوتی، ختم ہو جاتی کہانی۔ تو اس کو قیامت تک کی مہلت کیوں دی؟ کیوں اسے زندہ رکھا؟ اسے پیدا ہی کیوں کیا؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دوں یا آگے چلیں؟ ہاں جی بخاری صاحب جواب دے دیا جائے۔ دیکھیں بھائی، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، دو بتاتے ہیں آپ کو صرف، کیونکہ وقت کم ہے، مضمون پورا کرنا ہے۔ ایک حکمت تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا نیکی کرو جنت جاؤ گے، اور گناہوں سے بچو جہنم سے بچو گے جنت جاؤ گے۔ اب اگر سامنے کوئی نیگیٹو فورس ہی نہ ہو تو نیکی کر کے جنت کس بات پہ ملتی، گناہ سے بچنے کا کوئی سب مزہ ہی نہ آتا۔ اب سامنے کوئی مخالفت ہے، کوئی اپوزیشن ہے تو مزہ بھی ہے نا۔ ایک نابینا آدمی ہے، وہ کہے جی جناب میں تو بڑے فخر سے کہتا ہوں میں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ وہ بھائی تیرا دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے، تیرے آنکھیں ہی نہیں ہے، تیرا نہ دیکھنا کون سا کمال ہو گیا؟ اب شیطان ہی اگر نہ ہو تو پھر نیکی کر کے جنت میں جانے کا وہ مزہ کیا تھا؟ تو یہ مقابلہ کرایا گیا تاکہ جنت جانے کا مزہ آئے۔ دوسری بات بڑی پیاری، بہت ہی مزیدار، علماء، اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، بڑی بڑی حکمتیں وہ لکھتے ہیں بہت ساری باتوں کے اوپر۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان اگر زمین پہ نہ ہوتا، صرف انسان ہوتا، میں اور آپ ہوتے، اور ہم کرتے کوئی گناہ، تو پھر اس موقع سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑتا کہ قیامت کے دن اللہ ہمارے گناہوں کو شیطان کے سر پہ ڈال دے اور کہ اس نے بہکایا تھا نا، میرے بندے تو میرے بہکانے والا تو تو ہے،
چل بھائی تو ان کی بھی سزا بھگت، تو یہ اللہ کی رحمت بن جائے گی۔ اور اگر یہ شیطان نہ ہوتا اور پھر بھی ہم گناہ کرتے تو پھر گناہوں کا ملبہ شیطان پہ تو نہ ڈالا جا سکتا، پر ہمارے ہی اوپر آنا تھا۔ تو شیطان کے اندر کتنی رحمتیں، جو دشمن ہے اس میں ہمارے لیے رحمتیں نکل گئی، تو ان کی رحمتوں کی کیا شان ہوگی۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اور علماء کرام کو دیکھیں کیسا خوبصورت جواب دیا، اور قرآن سے مثال بھی ہے موجود۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ، اس میں ہوا کیا، غلطیاں انسانوں سے ہوئیں، لیکن اللہ نے ملبہ سارے کا سارا شیطان پہ ڈال دیا، بندوں کو بچا لیا۔ تو قیامت کے دن جس کو بچانا چاہیں گے اس کی گناہوں کی ساری ذمہ داری شیطان پہ، اور یہ جناب صاحب سیدھے جنت میں جا رہے، تو شیطان اس کام پہ بھی آئے گا۔ یہ ہوئی نا پھر مزیدار بات۔ دیکھیں ایک عورت ہے، اس کا خاوند برے دوستوں میں پڑ کے گندی صحبتوں میں چلا گیا، وہ کیا کہتی ہے، میرا خاوند تو بڑا اچھا ہے، دوست برے مل گئے۔ حالانکہ جو دوست کر رہا تھا کیا اس نے بھی یہی ہے، لیکن اپنی محبت کی وجہ سے اپنے خاوند کو نکال لیتی ہے۔ ماں کہتی ہے میرا بیٹا بڑا پیارا، دوست بڑے برے مل گئے تھے۔ ارے بیٹے نے بھی تو وہی ساری حرکتیں کی ہوتی ہیں، لیکن محبت کی وجہ سے بیٹے کو بچا لیتی ہے۔ تو قیامت کے دن کتنا مزہ آئے گا کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمت کا معاملہ فرمائیں کہ میرے بندے تو میرے پیارے بندے تھے، یہ تو شیطان نے جو ہے نا ان کو ورغلایا، وسوسے ڈالے، چلو ان کی ساری ذمہ داری شیطان پہ ڈالو، ان کی جو تکلیف اور عذاب ان کو دینا تھا وہ بھی شیطان پہ اضافہ کرو، انہیں تو بھیجو نا جنت میں۔ اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے شیطان کے حوالے سے۔ اب شیطان ہمیں تنگ اور گمراہ کیسے کرتا ہے، اس کے کئی راستے ہیں، کئی طریقے ہیں، ابھی اس پہ بات چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ ایک تو حدیث کے اندر وضاحت سے بتا دیا، شیطان انسان کے دل کو دیکھتا رہتا ہے، غور کرتا رہتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے پیچھے رہتا ہے، ڈرا رہتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ جب دیکھتا ہے غافل ہو گیا فوراً اپنا انجیکشن لگا دیتا۔ تو جب تک انسان یاد الہی میں رہے گا، اللہ کی حفاظت میں رہے گا، شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ اور شیطان کی سب سے بڑی کوشش کیا ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ کا ذکر نہ کرنے دے، بچائے۔ تو شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو ذکر الہی سے بچائے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں معمولات نہیں پورے کرنے دیتا۔ مراقبہ پوچھو کتنا کرتے ہیں، پہلے بیت ہو جاتے ہیں شوق سے، اس کے بعد پوچھو بھائی مراقبہ کتنا کرتے ہیں، کہتے ہیں 2 منٹ 5 منٹ 5 منٹ روز کے پڑھنے سے تو پہلی کلاس بچہ پاس نہیں کر سکتا، مراقبے میں کہتے ہیں پاس ہو جائیں گے۔ ہم جناب 16 اسباق کر کے آگے بڑھ جائیں گے، بھائی وقت دینا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور شیطان پورا زور لگاتا ہے۔ اچھا شیطان ایک زور اور بڑا لگاتا ہے، شیطانی حملہ ایک اور بتاؤں آپ کو۔ آپ مراقبے میں بیٹھیں، مراقبہ شروع ہو گیا، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ 1 گھنٹہ گزر گیا، وہ دیکھا تو جناب صرف 5 منٹ گزرے تھے۔ یہ بڑا اس کا پیٹ جو ہے نا وہ مسئلہ ہے، اس طرح بندے کو بڑا کرتا ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ادھر سے جناب سوشل میڈیا کھولا، موبائل پہ بیٹھے اور لگے رہے، ایک دم خیال آتا ہے یار 15-20 منٹ تو ہو گئے ہوں گے، اب چلو وہ کام تھا وہ بھی کر لوں، گھڑی دیکھی تو پتہ لگا 2 گھنٹے گزر گئے۔ جب اس سوشل میڈیا پہ جو ہے نا بٹھاتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ ابھی تھوڑا وقت گزرا ہوگا، بہت زیادہ گزر چکا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور جب مراقبے میں بیٹھتے ہیں ہم تو 5 منٹ میں لگتا ہے کہ شاید 1 گھنٹہ کر لیا مراقبہ۔ پھر مراقبے میں ایک اور بھی چکر ڈالتا ہے یہ، اب مراقبے میں بیٹھے نا، اب تھوڑی دیر بعد یہ ڈالے گا تیری گردن ٹوٹ جائے گی۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں حضرت اس سے گردن جھکانے کی وجہ سے نا لگ رہا ہے کہ اب گردن کا کچھ ہو نہ جائے۔ بھائی کسی کی گردن کو آج تک کچھ نہیں ہوا، آپ کی گردن کو کیا ہو جائے گا؟ وہ شیطان ڈال رہا ہوتا ہے کہ بھی چلو ان کو ذرا صحت کی اصول یاد کرا دو۔ اچھا جی، ایک اور علمی نکتہ، ہمارے دشمنوں میں ایک دشمن شیطان اور ایک ہے نفس۔ یہ نفس اندر سے شیطان کا دوست ہوتا ہے،
اگر اس کا تزکیہ نہ کر لیا جائے. تو 25ویں شب کو انشاءاللہ نفس کے حوالے سے بات ہوگی. تو آج شیطان کو لیتے ہیں انشاءاللہ. ہمیں شیطان کی طرف سے بھی گناہوں کے خیال آتے ہیں اور نفس کی طرف سے بھی آتے ہیں. اب پہچان کیسے ہو؟ جو گناہ کا خیال دل میں آیا یہ شیطان نے ڈالا یا نفس نے ڈالا؟ کیسے پہچانو؟ ہے دونوں گناہ کے حکم، گناہ کی مطلب خواہش. اب یہ پھر مشائخ کا، اللہ والوں کا کام ہوتا ہے کہ جو لوگ بیت ہوتے ہیں اپنے حالات بتاتے ہیں اور اصلاح چاہتے ہیں تو پھر وہ ان کو چیزوں کو دیکھ کے پھر آگے لے کے چلتے ہیں. تاہم اس کا ایک بڑا سادہ سا اصول ہے. ایک گناہ کا خیال آیا اور آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً وہ خیال ختم ہو جائے گا. اب شیطان کوئی اور آپشن ڈالے گا، پھر آپ بچ گئے، پھر کوئی اور آپشن ڈالے گا، ایک کے بعد دوسرا آپشن ڈالے. اچھا یوں نہیں، یوں نہیں، یوں کہیں پہ آ جاؤ. نفس کی طرف سے جب ہوگا نا تو یہ ضدی ہے اندر، یہ ایک ہی چیز کے اوپر اصرار کر کے بیٹھا ہوگا کہ مجھے تو وہ یہی کرنا ہے. آپ جتنا مرضی لا حول پڑھ لیں، جتنا مرضی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، نفس اس سے ٹھیک ہونے والا نہیں. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ شیطان کے لیے ہتھیار ہے، نفس کے لیے کچھ اور معاملے ہیں. وہ انشاءاللہ پرسوں ذکر ہوں گے. تو کیا پہچان بنی؟ ہم نے اللہ کا ذکر کیا، پناہ مانگی اور گناہ کا خیال ختم ہو گیا، اس کا مطلب ہے شیطان ہے. اور ہم جتنی مرضی جناب چیزیں پڑھتے رہے اور یہ گناہ کا خیال حاوی ہے، ختم نہیں ہو رہا، یہ نفس کا مسئلہ ہے. اس کا علاج کچھ اور ہے، اس کی گولی کچھ اور ہے، اس کی گولی کچھ اور ہے. اب یہ مشائخ کا کام ہے. جب مشائخ کا کام بھی تب ہو نا جب کوئی آگے سالک بتائے بھی صحیح. بھائی ڈاکٹر کے بعد کوئی جا کے بتائے مجھے یہ مرض ہے تو وہ دوائی دے گا نا. گھر بیٹھے رہے نہ بتائے تو پھر ڈاکٹر بیچارہ کیا کرے گا. شیطان بہت سارے طریقوں سے ورغلاتا ہے، لیکن ایک طریقہ جو بہت زیادہ جو ہے نا بڑا اس کا کامیاب حربہ ہے، شاید آج کل کے نوجوانوں میں تو 100% کامیاب ہو یا 99.9%. وہ کیا جی؟ غصہ. شیطان آگ سے ہے نا، غصہ بھی آگ سے ہے. یہ ہر ایک کو ایک دم فوراً سے غصے میں لے آتا ہے. آپ نے ماچس دیکھی ہے کبھی؟ ماچس کی ڈبی، اس میں ذرا ماچس باہر رگڑو تو کیا ہوتا ہے جی؟ آگ نکلتی ہے. آج کل کے نوجوانوں کو بھی ہے، ذرا سا رگڑو تو آگ نکل جاتی ہے. غصہ ناک پہ دھرا ہوتا ہے. اور آج کل کے شوہر ماشاءاللہ کہتے ہیں حضرت گھر کے باہر ہوتے ہیں تو بالکل ٹھیک، گھر آتے ہیں بیوی کو دیکھتے ہی غصہ چڑھ جاتا ہے. کیا مطلب؟ گھر کے باہر گلاب کا پھول ہوتے ہیں اور گھر میں آ کے بیوی کو دیکھتے ہی کریلا نیم چڑھا بن جاتے ہیں. یہ شیطان ہوتا ہے، برداشت ہی نہیں رہنے دیتا. تو غصہ انسان کو ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے اور بعد میں نادم ہونا پڑتا ہے. وما فعلتم نادمین. شیطان ایسی حرکتیں کرتا ہے، انسان کو غصے میں لے کر آتا ہے، بندہ بعد میں پھر اپنی حرکتوں پہ نادم ہوتا ہے. اس کی کتنی مثالیں ہیں. غصے کی وجہ سے بھائی سے رابطہ توڑ دیا، بعد میں شرمندہ ہوا. غصے کی وجہ سے بیوی کو طلاق دے دی، اب بعد میں رو رہا ہے، مفتی صاحب سے کہتا ہے جناب وہ تو کوئی راستہ نکالو بھائی، تو غصے میں دے دی تھی. غصے کی وجہ سے انسان رشتہ داریاں توڑ دیتا ہے، بعد میں شرمندہ ہوتا ہے. تو یہ غصہ شیطان کی طرف سے. جب غصہ آئے تو کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے علاوہ شیطان کو ایک چیز سے بڑی شدید نفرت ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ خوشگوار ازدواجی زندگی. یہ شیطان کو نہیں بھاتی، ایک آنکھ نہیں بھاتی. اور یہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جب خاوند بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے. اب شیطان کے بار کیا ہوتے ہیں ذرا غور کریں. دو نامحرم ہیں، کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے یا کسی آفس میں کام کرتے ہیں. اب ان دونوں کو آپس میں بات چیت کرنا، ملاقات کرنا منع ہے. اب شیطان قریب کرنے کی کوشش کرے گا، دوستی محبت اور معاملات لے کے چلے گا. جہاں شادی شدہ لوگ میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں، وہ ہر وقت خاوند کے دل میں ڈالے گا یہ بالکل بیکار ہے، نکمی ہے، ماں باپ کی وجہ سے مجبور ہو گیا، میں دوسری کر لوں گا. اور بیوی بھی کہے گی پتہ نہیں کیا میرے پلے پڑ گیا.
تو دونوں کے اندر نیگیٹو سوچیں ڈال رہا ہے۔ اور اگر کہیں خدا نخواستہ غصے میں مغلوب ہو کے خاوند نے 3 لفظ بول دیے، اب کیا ہو گیا؟ اب ان دونوں کا ایک جگہ رہنا حرام ہو گیا۔ اب 2-4 مہینے بعد دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، عقل سیدھی ہوتی ہے، اب یہ دونوں کو ملانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں جی نہیں وہ غصے میں کہہ دیا تھا، نہیں جی نہیں وہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ اب ہزاروں بہانے کہ جی بچوں کا کیا ہوگا، شریعت تو اتنی سخت نہیں ہے، یہ علماء بڑے سخت ہیں، بڑے بدبخت ہیں، بڑے ظالم ہیں، یہ کون سی بات آ گئی، اتنی بھی کوئی سختی نہیں ہے شریعت میں۔ اب اس قسم کی بات آتی ہے، علماء برے لگتے ہیں۔ اور حدیث ہے، علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے کہ خاوند بیوی کو پہلے تو دے گا طلاق، اور اس کے بعد ساتھ رہنا شروع کر دے گا۔ 3 طلاق کے بعد ساتھ رہنا شروع کر دے گا، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا۔ کئی خاوند ایسے ہیں کو 2-3 دفعہ نہیں درجنوں دفعہ دے چکے ہوتے ہیں، پھر ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو شیطان ایسے کلیدی گناہ کرواتا ہے، جب انسان کبیرہ گناہ پر اصرار کرے، جانتے بوجھتے لگے رہے، تو موت کے وقت کلمہ ملنا بھی ممکن نہیں رہتا، بہت مشکل ہو جاتا۔ تو شیطان ہر طریقے سے جو ہے نا یہ معاملہ کرتا ہے۔ شیطان ہر انسان کو اس کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتا ہے، اس کے علم کے مطابق، اس کے ماحول کے مطابق ڈیل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے کنجوس، مکھی چوس، اب شیطان اس کو کیا کہے گا، بھائی تمہارے پاس پیسہ ہے نا، ذرا بچا کے رکھو، بڑھاپے میں کام آئے گا، کوئی خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ضرورت ایمرجنسی پیش آ جائے، اس کو بچا کے رکھو۔ اب کیا کرتا ہے، جس کی طبیعت کے اندر ذرا کنجوسی ہے نا، اس کو جائز اور ضروری خرچوں سے بھی بچاتا ہے، کہتے بچاؤ، پیسے بچاؤ، اور جہاں واجب اور فرض ہو وہاں سے بھی ڈنڈی مرواتا ہے کہ نہیں بچاؤ، کہ بعد میں کام آئے گا۔ اس کو کبھی فضول خرچی کی ترغیب نہیں دے گا، اور کیا کرے گا، بخل کے راستے شریعت سے باہر نکال دے گا۔ ایک اور آدمی ہے، اس کو جناب پیسہ خرچ کرنے کا شوق ہے، اب اس کو کیا کہے گا، وہ تو یاروں کا یار ہے، بادشاہوں کا تو، یعنی کہ دوستوں کا دوست ہے، کیا بات ہے تیری شاہانہ، تیری شان ہے، اب اس سے فضول خرچی کروائے گا۔ گھر میں بیوی ہوگی، اس کو تحفہ دینا مشکل، حرام جگہ پہ دے رہا ہوگا۔ مسجد مدرسے میں دین کے کام میں اللہ کے راستے میں دینا مشکل، لیکن فیشن شو میں جانے کے لیے اور ادھر ادھر چیزوں کے لیے دے رہا ہوگا۔ اس کو کیا کرے گا، فضول خرچی کروا کے شریعت کے دائرے سے باہر۔ جس کے اندر کنجوسی تھی، کہ کفایت شعاری تھی، اس کو کنجوس بنا کے شریعت سے باہر نکالا، جس کے اندر خرچہ کرنے کی ذرا خواہش تھی، اس کو فضول خرچ بنا کے باہر نکالا۔ دونوں باہر یہ جناب تالیاں بجا رہا ہوتا ہے، واہ جی واہ، اور انسان ہار جاتا ہے۔ یہ ہمارا بڑا سخت دشمن ہے۔ اس کے علاوہ شیطان کا ایک وار اور بہت بڑا ہے، یہ دین کے علم سے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سمندر کے اوپر اس کا تخت لگتا ہے، وہاں پہ کارگزاری لیتا ہے، ہاں بھائی سناؤ، سارے شیطان شتونگڑے اس کو رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروا دی، کہتا ہے ویل ڈن، اسے گلے لگاتا ہے، ساتھ بٹھاتا ہے، آ جا بھائی شاباش، تو نے سب سے بڑا کام کیا۔ ایک چھوٹا سا شتونگڑا بیٹھا، ہاں بھائی تم نے کیا کیا، کہتا ہے کچھ نہیں، بس ایک بچہ مدرسے جا رہا تھا، میں نے اس کو کہا آج کرکٹ میچ دیکھ لو، مدرسے کیا کرنا، تو میں نے اسے وہ جناب اس پہ اتنا خوش ہوتا ہے، اس کو بھی جناب عزت اور اکرام دیتا ہے، اس کو بھی خوب پروٹوکول دیتا ہے، جناب کیا اس نے کام کیا۔ تو شیطان دین کے کاموں سے، دین کے علم سے، دین والی جگہوں پہ جانے سے روکتا ہے، اس کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، ہم سب کے ساتھ شیطان ہیں، ہر ایک کے ساتھ شیطان بھی ہے اور فرشتے بھی اللہ نے لگائے ہوئے ہیں۔ ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے بڑے پیارے پیارے سوالات نبی علیہ السلام سے پوچھے، ہمارے لیے بڑی آسانیاں کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اب عائشہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟
اب آج کی بیوی اگر اپنے خاوند سے ایسی کوئی بات پوچھ لے تو خاوند تو جناب برداشت ہی نہ کہ تھپڑ مارے، تجھے ادب نہیں ہے، شرم نہیں آتی؟ بھائی بیوی اللہ نے محبت کا مقام دیا ہے، دل کے قریب رکھا ہے، تو انہوں نے پوچھا ادب کے ساتھ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ ہم بھی اللہ سے مانگے اللہ ہمارا شیطان مسلمان کر دے۔ دعا مانگنا تو اچھی بات ہے نا، اس میں کیا ہے؟ اللہ سے مانگے اللہ ہمارا شیطان بھی مسلمان ہو جائے۔ ایک حدیث قدسی سناتے ہیں جی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے، ہم سے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، ما انصفتنی، یا اللہ کیا انصاف نہیں کیا؟ فرمایا میں نے تیرے دشمن شیطان کو تیرے گھر جنت سے نکال دیا، تو نے میرے دشمن شیطان کو میرے گھر یعنی اپنے دل سے نہیں نکالا، تو نے میرے ساتھ ناانصافی کی۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکالا نا جنت سے، فخرج منہا فإنک رجیم، لیکن ہم نے تو شیطان کو دل میں بسایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں نے تمہارے دشمن کو تمہارے گھر جنت سے نکال دیا، لیکن تم نے میرے دشمن کو میرے گھر اپنے دل سے نہیں نکالا۔ یہ شکوہ اللہ میاں کا جائز ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا۔ اب یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، او بھائی جب دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ خود ہی صاف کر دے، بندے سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ سوال بن سکتا ہے نا کہ نہیں، کہ بھائی جب اللہ کہہ رہے اللہ کا گھر ہے تو صاف بھی خود کر دیں۔ اس کا بھی علماء نے جواب دیا، بتا دوں یا خود پڑھ لیں گے کتابوں میں؟ بتا دوں۔ انہوں نے فرمایا کہ گھر کی صفائی میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے، مہمان کی نہیں۔ اللہ تو مہمان کے طور پر آئیں گے نا، تو جب دل ہمارا ہے تو اس کی صفائی ہمارے ذمہ ہے۔ گھر کی صفائی میزبان کے ذمہ ہوتی ہے، مہمان کے ذمہ نہیں ہوتی، یہ ذمہ داری ہماری اپنی۔ شیطان شہوات کے ذریعے بہت بہکاتا ہے۔ شہوات میں صرف یہی نہیں جو مرد عورت والی ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں ایسا رگوں، میں یہ کھاؤں، خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی۔ شیطان کا ایک یہ وار ہوتا ہے۔ پھر ایک شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے شبہات کے ذریعے، شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ شکوک و شبہات کن چیزوں میں پیدا کرتا ہے؟ دین کے بارے میں، سنت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ کی احادیث کے بارے میں، جو آپ کے وارثین ہیں مشائخ اور علماء، ان کے بارے میں بے شمار شبہات پیدا کرتا ہے۔ تصوف و سلوک کے بارے میں، بیت کے بارے میں، یہ جناب شبہات پیدا کرے گا، اور انسان ان شبہات میں پڑھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور جو شیطان کے ایجنٹ ہیں معاشرے میں بہت ہیں، وہ بھی علماء سے دور کرتے ہیں۔ باطل کی ایک بڑی آسان سی پہچان ہے، بہت آسان، جو بھی باطل ہوگا، غلط ہوگا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، اور وہ کسی بھی طبقے میں ہو، وہ دین کا روپ پہن کر آئے یا کوئی اور بہروپ پہن کر آئے، کسی بھی روپ میں آئے، باطل کے تمام کے اندر ایک چیز کامن ہوگی، وہ آپ کو علماء سے دور کریں گے۔ آپ کے دل دماغ میں علماء کی نفرت پیدا کریں گے، علماء کے ساتھ رابطے کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ علماء سے آپ دور رہیں۔ یہ باطل کا کامن پہچان ہے، وہ کسی روپ میں آئے، کہیں ہو، وہ آپ کو علماء کرام سے دور کرے گا۔ یہ علماء کرام کون ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ جن علاقوں میں علماء نہیں ہیں وہاں پھر لوگ بھی دیندار نہیں ہیں۔ تو جب آپ دیکھیں کوئی فتنہ آیا یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، اور وہ ایسی بکواس کر رہا ہے کہ آپ کو علماء سے دور کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس بندے سے بچیں۔ اور آج کل بہت سارے ایسے لوگ دین کا لبادہ اوڑھ کر آ چکے ہیں، اور بہت سارے نوجوانوں کو علماء سے دور کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد کو کر چکے ہیں۔ شیطان ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے۔ کچھ ڈاکو ہوتے ہیں مال کے، یہ ہمارے ایمان کا ڈاکو۔ مال چلے جائے گا، زندگی تنگ ہوگی،
کوئی جان کا دشمن ہوگا تو جان لے لے گا تو زیادہ زیادہ مر جائیں گے، تو مرنا تو ویسے بھی ہے۔ اگر کوئی ایمان ہی لے گیا تو پھر کیا بنے گا؟ یہ ہمارے ایمان کا ڈاکو۔ ایک مرتبہ شیطان کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا بھائی تم لوگوں کو اتنا گمراہ کرتے ہو، ذرا اپنے تجربات کا نچوڑ تو بتا دو۔ لے میں ایسے بتا دوں ہزاروں سال کی محنت کا آپ کو خود ہی میں خلاصہ دے دوں؟ نہیں، مجھے بتاؤ۔ تو اس نے بتایا کہ میرے تجربات کا نچوڑ کیا ہے۔ اس نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ صدقہ کرنے کی نیت کر لیں کہ یہ پیسہ میں نے مسجد مدرسے میں، خانقاہ میں، کسی ٹرسٹ میں، یا کسی غریب کو یا کسی رشتہ دار کو، بھائی کو، بہن کو، کسی بیوہ کو دینا ہے، کہیں میں نے کچھ دینا ہے، تو فوراً دے دیں۔ کہ جب آپ نیت کر لیتے، کوئی انسان نیت کر لیتا ہے تو میں پھر ضرورتیں دکھاتا ہوں، وہ ٹھہر جاؤ، یہ دیکھو وہ کام، یہ کام ٹالتا ہوں، پھر وہ بھول جاتا ہے، میں بھلا دیتا ہوں۔ تو پہلا اس نے کیا بتایا کہ اگر آپ نیت کر لیں صدقہ کرنے کی تو دے دیں فوراً، نہیں تو پھر میں نہیں دینے دوں گا، ایک بات۔ دوسرا اس نے کہا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کریں تو فوراً اسے پورا کر لیں۔ میں بڑی محنت کرتا ہوں کہ کوئی بندہ اللہ سے وعدہ کرے نا، اس کو میں توڑوا دوں۔ کتنی دفعہ بندہ تنہائی میں وعدہ کرتا ہے، اللہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد نماز نہیں۔ کتنی دفعہ انسان، بھائی بندہ کلمے والا ہے، رمضان آتا ہے، کوئی خیال آتا ہے کسی وقت کوئی مرنا تو ہے، ناممکن ہے، تو یہ دل ہی دل میں اللہ سے کوئی ڈیل کر رہا ہوتا ہے، وہ رات توڑوانے کے لیے زور لگاتا ہے۔ اور تیسرا بہت اہم، کہا کہ آپ کبھی تنہائی میں کسی غیر محرم کے ساتھ نہ ہوں۔ جب کوئی شخص کسی غیر محرم کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے دونوں بوڑھے ہوں، میں پھر پورا زور لگا دیتا ہوں کہ ان سے گناہ کرواؤں کسی طریقے سے۔ یہاں میں بالکل نہیں چوکتا، پوری محنت کرتا ہوں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، برسیسا، کیا نام بتایا جی؟ برسیسا، بارا بر اور صاد یا صاد الف، برسیسا بنی اسرائیل کا بہت بڑا راہب تھا۔ اس واقعے کو سن لیجئے اور پھر غور کیجئے کہ غیر محرم کے ساتھ تنہائی کتنی اچھی نیت کے ساتھ کیوں نہ ہو، کتنی بری چیز ہے، اور یہ شیطان کا بڑا کامیاب وار ہے۔ اس سے پہلے ایک آپ کو میں سناتا ہوں، میں کئی سال پرانی بات ہے، شالمی دکان سے اندر مہاجرین مسجد نماز کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں ایک صاحب نے کوئی سوال پوچھ لیا۔ کہا جی ہمارے خاندان میں منگنی ہو گئی ہے، ایک نکاح نہیں ہوا، ان کا منگنی ہو چکی ہے، لیکن ایک اور حادثہ ہو گیا کہ ادھر سے لڑکے کا باپ، ادھر سے لڑکی کی ماں، یہ دونوں آپس میں جو ہے نا وہ حرام کاری کر چکے ہیں۔ اب کیا نکاح جب ان کے بچوں کا جائز ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ پوچھنے کھڑا ہوا۔ کل رات کو ایک خاتون نے پوچھا، میں جھنگ سے واپس آ رہا تھا تو میسج آیا کہ جی انہوں نے کسی کو بتایا کہ انہوں نے، ایک صاحب ہے شادی شدہ، اپنے گھر میں دو نوجوان قریبی رشتہ داروں کو گھر میں رکھا، کسی وجہ سے وہ تھے، وہ جو اسٹڈی تھی ان کی یونیورسٹی میں جانا تھا، تو انہوں نے شہر میں اپنے پاس رکھا کہ بھئی چلو یہاں رہیں گے تو ہاسٹل میں رہیں گے، خرچہ ہوگا تو میرے پاس رہ لیں، میرے قریبی رشتہ دار ہے، تعلق ہے، خونی رشتہ ہے۔ تو جناب وہ کیا انہوں نے خونی رشتہ نبھایا کہ انہی کی بیگم کے ساتھ پھر وہ پکڑے گئے۔ تو یہ سب کچھ ہمارے یہاں بہت عام ہو رہا ہے، تو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جب بھی مخلوط محفلیں ہوتی ہیں نا، مکس گیدرنگ ہوتی ہے، تو پھر شیطان ایسے ایسے گل کھلاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا۔ ہمیں اپنے گھروں میں پردے کو رواج دینے کی ضرورت ہے۔ اب یہ برسیسا کا واقعہ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ شیطان کے مکر و فریب کی یہ بہت بڑی مثال ہے، اور اگر یہ ہمیں صحیح سمجھ میں آ جائے تو پھر آج کے بعد ہم محتاط رہیں غیر محرم سے، وہ کوئی بھی ہو، جتنی مرضی نیک ہو۔ رابعہ بصریہ تنہائی میں کیوں نہ آ جائے۔ ایک عجیب سی مثال کسی نے دی، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ کسی نے سوال پوچھا، سوال غالباً یہ پوچھا، کیا کوئی
غیر محرم کو قرآن پاک پڑھا سکتا ہے یا پڑھا سکتا ہے کچھ؟ تو جواب دے رہے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ پڑھانے والے خواجہ حسن بصری، اگر پڑھانے والے خواجہ حسن بصری ہوں، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہوں، بیت اللہ میں بیٹھ کر پڑھا رہے ہوں اور پڑھا قرآن جا رہا ہو، اور اگر یہ دونوں نامحرم ہیں تو شیطان یہاں بھی گناہ کروا دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولانا صاحب ہیں یا پیر صاحب ہیں یا حافظ صاحب ہیں یا قاری صاحب ہیں یا حضرت صاحب ہیں تو ان سے پردہ نہیں کرنا، یا کوئی عامل ہیں وہ ان سے پردہ نہیں کرنا۔ وہ کیوں نہیں کرنا؟ شریعت کا حکم ہے۔ ایسے پیر بھی آپ کو بازار میں بہت ملیں گے، عورتوں سے پردہ نہیں کرتے، کبیرہ گناہ، حرام میں ملوث ہوتے۔ یہ سوچ کے بہت ساری عورتیں سمجھ لیتی ہیں جی یہ تو بڑے مفتی صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، تو یہ تو بڑے سیدھے بھی جنت سے اترے۔ ارے بھائی وہ مرد بھی ہے، شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو شریعت کی باؤنڈری کو ہمیں کراس نہیں کرنا، کسی صورت نہیں کرنا، کسی لمحے نہیں کرنا، پھر بچیں گے، ورنہ بچیں گے نہیں۔ اب اس واقعے کو ذرا سن لیجئے۔ برسیسا کا واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، اور اپنے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنے زمانے کا وہ سب سے بڑا جو ہے نا وہاں کا پیر اور راہب تھا، بڑا نیک بندہ تھا، کسی سے نہیں ملتا جلتا۔ شیطان نے بڑی کوشش کی، شیطان کے قابو نہیں آیا۔ پھر شیطان نے اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پلان بنایا کہ برسیسا کو میں نے ڈی ٹریک کرنا ہے، بڑا لانگ ٹرم پلان بنایا۔ شیطان نے اس کو واچ کیا، اس نے دیکھا کہ یہ اچھا وہ آبادی سے دور خالص اپنی عبادت میں رہتا تھا، لوگوں سے نہیں ملتا تھا۔ شیطان نے اس کو جب دیکھا نا، تو دیکھا کہ اپنی کھڑکی سے دن میں ایک آدھ دفعہ جھانک کے بس باہر دیکھ لیتا ہے، بس ویسے نظر ڈالتا ہے۔ شیطان نے اسی کو پکڑ لیا، اس بات کو۔ اب اس نے جہاں سے وہ دیکھتا تھا نا، اس کے سامنے جناب نمازی کی نیت بنا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ تو مشن پہ تھا، نماز تھوڑی پڑھا تھا، شکل بنا کے عبادت کی کھڑا ہو گیا، جو زمانے میں ہوگی عبادت۔ اب برسیسا نے جب دیکھا ایک دن بعد، تو دیکھا وہ نماز پڑھا، چھوئے کو ہوگا۔ اگلے دن پھر دیکھا تو پھر نمازی نظر آیا، پھر دیکھا، کئی دن جب دیکھا تو حیران ہوا کہ بھئی یہ کون آ گیا ادھر جو ہر وقت عبادت ہی کر رہے ہیں، اور نہ چھت کوئی نہ کوئی چیز، ایسے ہی لگا ہوا، اتنی عبادت گزار شخصیت آ گئی۔ چند دن کے بعد برسیسا تو لوگوں سے نہیں ملتا تھا نا، کئی دن کے بعد پوچھ تو لوں، ہاں بھئی آپ کون ہیں؟ کہا ڈونٹ ڈسٹرب می، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو، میں عبادت کرنا ہوں، تم سے باتیں کرنے ہوں۔ اچھا بھائی ناراض نہ ہو، بس ٹھیک ہے۔ اب چند دن کے بعد بارش ہو رہی تھی، اس نے کہا اب دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ وہ جناب بارش میں بھی اسی طرح عبادت کی شکل میں، وہ تو اپنے مشن پہ آیا ہوا۔ اب برسیسا کو کچھ تھوڑا سا خیال آیا کہ یار یہ کتنی عجیب بات ہے، وہ اتنا نیک عبادت گزار بندہ، وہ دھوپ میں بھی عبادت کرے، بارش میں بھی کرے، تو میں اندر ہی بلا لوں۔ اب کافی دن ہو بھی چکے تھے، اس نے کہا بھائی میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہا، بس آپ میرے اندر گھر میں آ جاؤ، کمرے میں چھت کے نیچے کر لو۔ کہا ہاں مومن کو مومن کی بات نہ مان لینی چاہیے۔ اب یہ قریب ہوا، اب گھر کے اندر عبادت شروع کر دی۔ جب اس کا اندر باہر ملا کے 1 سال پورا ہو گیا نا، تو کہنے لگا کہ بھئی میرا 1 سال پورا ہو گیا اور آپ نے مہربانی کی اندر بلایا، اب میں جا رہا ہوں۔ رخصتی کے وقت دل ذرا نرم بھی ہوتے ہیں نا، تو برسیسا 1 سال کے اندر اس کی عظمت اور عقیدت دل میں بٹھا چکا تھا، اور خود ہی بیٹھ جاتی، ایسا تو ہوتا ہے۔ تو چلو جی پھر اللہ خیر کرے، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ شیطان نے جاتے ہوئے کہا کہ بھئی میرے پاس نا بزرگوں کا ایک بتایا ہوا دم ہے، میں آپ کو تحفہ دے دیتا ہوں، کسی مریض پہ کرو گے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہا مجھے نہیں چاہیے، میں نے کیا کرنا ہے؟ کہا بڑی بے مروت آدمی ہوں، میں تمہیں اتنی محنت سے ایک چیز دے رہا ہوں اور تم جناب نخرے دکھا رہے ہو۔ اچھا چلو دے دو۔ اب اس نے بتایا بھی کسی مریض کو یہ پڑھ کے دم کر دینا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب شیطان کے لانگ ٹرم پلان کا فیز 1 کمپلیٹ ہو گیا۔ اب وہ سیکنڈ فیز کے لیے کہاں گیا؟ حدیث کے اندر آتا ہے اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ اس نے شہزادی کے اوپر جا کے نا اپنا اثر ڈال دیا، وہ مجنونہ سی ہو گئی۔ بادشاہ نے بڑے علاج کرائے، کوئی فائدہ نہ ہوا، تو کسی نے کہا جناب بڑی دوائیں کر لیں، کوئی دم درود بھی دیکھ لو۔ میں ایک دم ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، جی مولوی صاحب آ گئے، پھر وہاں ایک صاحب کہنے لگے بھئی آپ بارود والے ہیں یا درود والے ہیں؟
تو یہ انہوں نے پوچھا، خیر یہ تو ایک الگ بات ہو گئی، تو کہ جی کسی دم درود والے کو بھی دیکھ لو. تو بادشاہ نے غرض مند دیوانہ ہوتا نا، اچھا بھائی بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا جی اس وقت جو سب سے بڑا بزرگ ہمارے بنی اسرائیل میں برسیسا ہے، لیکن وہ کسی سے ملتا نہیں ہے. بادشاہ نے کہا بھائی میں بادشاہ ہوں، میرا حق ہے، میری بیٹی بیمار ہے، اس کو جاؤ پیغام دو. وہ آئے نہیں تو ہم اس کے بعد بیٹی لے جاتے ہیں. اب بادشاہ کی بات تھی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر خیال آیا ہاں وہ جناب ولی اللہ آئے تھے، ہمیں دم دے گئے تھے، وہ جا کے کرتا ہوں، چیک بھی ہو جائے گا. اور بادشاہ نے بلایا، اب جانا بھی چاہیے. یہ جناب آ گیا اور اس نے بادشاہ کی بیٹی کو، شہزادی کو دم کیا جو شیطان نے بتایا ہوا تھا. شیطان نے ادھر سے اپنا اثر اٹھا لیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. وہ سب کو یقین ہو گیا جی اس نے علاج کیا. اب ہر دوسرے چوتھے مہینے یہ ہونے لگے. اب یہ سیکنڈ فیز میں کچھ عرصے کے بعد شہزادی کو دم دورہ پڑے، یہ آ کے دم کرے ٹھیک ہو جائے. اب برسیسا کی شہرت اور بڑھ گئی. اس کے بعد کیا ہوا، حدیث میں آتا ہے کہ اس ملک کے اوپر کسی نے حملہ کیا. وہ غیرت والے لوگ تھے تو وہ جہاد کے لیے نکلے کہ بھی ہم نے لڑنا ہے. اب بادشاہ کو خیال ہوا کہ میں بھی جا رہا ہوں، میرے 3 بیٹے بھی جا رہے ہیں، بیٹی کو کہاں چھوڑوں؟ کئی مشورے ہوئے تو یہ ہوا کہ بھائی برسیسا کے پاس ہی چھوڑ دو، سب سے نیک، پرہیزگار، متقی، عالم، فاضل، شیخ، پیر، ہر سارا کچھ تو وہ ہے، بیٹی کو وہاں چھوڑو. اب شیطان قریب کر رہا ہے، برسیسا کے پاس لے گئے. برسیسا کا تمہارا دماغ خراب ہے نا، میرے پاس. کہ نہیں آپ کے گھر کے دروازے کے باہر اس کو ہم کمرہ بنا دیتے ہیں، اور ہم تو جہاد پہ جا رہے ہیں اور بیمار ہیں تو اس کا علاج بھی آپ ہی کے پاس ہے. خیر اس نے کہا اوکے. انہوں نے جناب ادھر کو کمرہ بنا دیا اور وہ رہنے لگی. اب شیطان اپنے اس لانگ ٹرم پلان کے فیز 3 میں آ گیا. شیطان نے برسیسا کے دل میں ڈالا کہ بھائی اپنے لیے کھانا بناتے اس کو بھی پہنچا دیا کرو. اکیلی شہزادی کہاں پکائے گی؟ میں کہا ٹھیک ہے میں پہنچا دوں گا. دل میں اس طرح خیالات آئے. اب اس نے کھانا پہنچانا شروع کر دیا. دروازہ کھٹکھٹاتا، اندر سے کھانا پھینک دیتا اور باہر ہی رہتا. پھر شیطان نے کچھ دن بعد اس کے دل میں خیال ڈالا کہ یار تو اکیلے عبادت کرتا ہے، وہ ایسے کام ٹائم ضائع کرتی رہتی ہے سارا دن گھر پہ، تو اس کو کوئی دعوت و تبلیغ، اس کو کوئی دین کی بات، کو مراقبہ، کو ذکر، کو اللہ سکھاؤ اس کو. اس نے کہا بڑا اچھا خیال ہے. اب اس نے کہا جی میں آپ کو اللہ سکھاؤں گا، دین سکھاؤں گا. جناب اس نے دین کی باتیں کرنی شروع کر دی. ادھر سے شہزادی کے دل میں خیال ڈالے بھائی نیکی کر، نماز پڑھ، کچھ کر، وہ اتنا نیک بندہ تو بھی تو عبادت کر. اور اس نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی. یہ بڑا خوش. شہزادی بتاتی میں نے اتنا ذکر کیا، اتنی نمازیں پڑھی، جو سب کی عبادت ہوگی. تو یہ بڑا خوش کہ چلو میری دعوت کا فائدہ ہو رہا ہے. اب وقت گزرتا جا رہا ہے. شیطان نے دل میں ڈالا تم باہر کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہو نا، دین کی بات پہنچاتے ہو، کوئی گزرنے والا دیکھ لے، کتنی شرمندگی کی بات ہو، اندر چلے جاؤ. بس یہاں وہ غلطی کھا گیا اور غیر محرم کے پاس اندر کمرے میں داخل ہو گیا اچھی نیت کے ساتھ. نیت کیا شیطان نے ڈالی کہ تم کھڑے کھڑے باہر تبلیغ کرتے ہو، اور اس کو کہا کہ بھئی اس کو اندر بٹھا دو چارپائی پہ، کھڑا کھڑا باہر بات کرتا ہے، اتنا نیک بندہ ہے، اس کو کوئی عزت دو، پروٹوکول دو. یہ کون سی بات ہے؟ اور اس کو دل میں ڈالا کہ بھئی کوئی دیکھ لے گا تو بری بات ہے نا، یہ تو شرمندگی ہوگی کہ تم نامحرم کے دروازے پہ کھڑے باتیں کر رہے. اندر چلے جاؤ. بس یہ اس سے غلطی، اندر چلا گیا. اب اندر جا کے کیا، وہ دین کی باتیں ہو رہی ہیں. کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا کہ یہ اکیلا تھا برسوں سے، شہزادی خوبصورت تھی. اب دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نرمی کے جذبات ڈالے. اور پھر کیا ہوا، وہ دین کی باتیں کرتے کرتے دوسری باتیں شروع ہو گئیں، پھر اپنی باتیں شروع ہو گئیں. پھر وہ جناب پھر وہ سب کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. جب حیا کی دیوار اٹھ گئی تو میاں بیوی کی طرح رہنے لگے. اتنے میں شہزادے کے ایک دفعہ آئے بھی تو دیکھا کہ بہن جو ہے بڑی خوش ہے، تو پھر چلے گئے. اس زمانے میں تو برسوں کے سفر ہوتے تھے. اب شیطان نے اپنے کام کو اور تیز کیا. کچھ دنوں کے بعد وہ شہزادی حاملہ ہو گئی. برسیسا کے دل میں شیطان نے ڈالا کہ دیکھو اس بچے کو قتل کر دو ورنہ تمہاری نیک نامی ختم ہو جائے. شیطان نے پہلے کیا کروایا، نیک بندے سے بدکاری کا عمل کروایا ایک دفعہ، پھر اس نے اس کو ہلکا لیا، پھر روز کروایا، یعنی پابندی سے کرتا رہا. جب انسان پابندی سے گناہ کبیرہ کرتا رہے عقل ختم ہو جاتی ہے. ہاں معاش والی، مال پیسے والی عقل باقی رہتی ہے، ہدایت سمجھنے والی عقل ختم ہو جاتی ہے.
اب وہ گناہ گاری کی زندگی گزرنے لگی. اب شیطان اس کے دل میں کیا ڈال رہا ہے؟ بچے کو قتل کر دے ورنہ یہ بتا دے گی اور تیری نیک نامی بھی مٹی میں مل جائے گی. اب ایک دن شہزادی سوئی تھی, اس نے بچے کو لیا, قتل کیا, مٹی میں دبا دیا. شہزادی اٹھی, بچہ کدھر ہے؟ اس نے پتہ نہیں کیا کہا. شہزادی بڑی ناراض ہوئی. اب برسیسہ نے اور شیطان نے برسیسہ کے دل میں ڈالا, دیکھ پہلے یہ بتاتی نہ بتاتی, اب تو یہ ماں ہے نا, ماں تو نہیں چھپتی رکتی, یہ تو بتا دے گی. اب اگر بچنا چاہتے ہو اس کو بھی قتل کر دو. تو صرف نامحرم سے تنہائی کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے, شریعت کے اس حکم کو توڑنے کی وجہ سے بدکاری میں مبتلا ہوا, پھر مسلسل اس میں رہا, پھر ایک قتل کیا, پھر دوسرا بھی کیا, اب پھر اپنی عبادت میں چلا گیا, اس کو بھی دفن کر دیا. اب جب ان کا جہاد مکمل ہوا, شہزادے آئے, ہاں جی کہاں ہیں؟ وہ جی رونے لگا, اتنی نیک پرہیزگار متقی, انتقال ہو گیا. بیمار تو آپ چھوڑ کے گئے تھے نا, مر گئی, یہ خبر ہے. اب وہ رو دھو کے جو بھی ایصال ثواب ہوگا کر کے چلے گئے. اب شیطان نیکسٹ فیز میں آیا. شیطان ابھی دشمنی ختم نہیں ہوئی. اور بھائی ایک نیک بندے کو کہاں لگا دیا, پھر مستقل لگا دیا, پھر ایک قتل کروا لیا, دوسرا اب تو چھوڑ دو. ابھی بھی دشمنی نہیں چھوڑا. اب نیکسٹ فیز میں گیا. جب یہ مل کے گئے نا تینوں شہزادے, اب تینوں کو الگ الگ خواب میں ایک ہی رات میں آیا, ہاں بھائی کہاں ہے تمہاری بہن؟ کچھ انتقال ہوگا؟ نہیں کوئی چکر نہیں. برسیسہ نے یہ سب کچھ گھناؤنے کام کیے, بچہ ہوا اس کو بھی مارا, تمہاری بہن کو بھی مارا. اب تینوں صبح جب جمع ہوئے نا تو کہنے لگے رات ایک خواب دیکھا. تینوں نے خواب سنا ہے تو ایک ہی خواب. ایک نے کہا چھوڑو یار ایسی خواب ہے کیا فضول, کس نے کیا, نہیں میں جا کے ویریفیکیشن تو کروں گا. وہ ایک جب نکلا نا تو باقیوں نے کہا پھر ہم بھی چلتے ہیں. تینوں پہنچے اور ساتھ اپنے کچھ لوگوں کو لے کے گئے. وہاں جا کے جناب قبر کھودی تو بڑی لاش بھی مل گئی اور چھوٹے بچے کی بھی مل گئی. برسیسہ کو کیا کہ گرفتار. عدالت میں قاضی کے سامنے برسیسہ نے گناہوں کا کیا اعتراف, اور جناب اس کو حکم دے دیا قاضی نے, جلاد کو ہینگ لٹکا دو, اس کو پھانسی دے دو. اچھا اب یہاں پہ شیطان اپنی دشمنی ختم کر دے کہ ایک بنی اسرائیل کے پرہیزگار آدمی کو تختے پہ لے گیا, اب وہ مرنے والا ہے, یہاں پر وہ دشمنی چھوڑ دے. لیکن بھائی یہ دشمنی چھوڑنے والا ہے نہیں. اب جس وقت اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا, جلاد خالی رسہ کھینچنے کے لیے تیار ہے, کھڑا ہے, اس وقت شیطان اسی عبادت گزار کے روپ میں پھر سامنے آگے کھڑا ہو گیا. مجھے پہچانتے ہو؟ گلے میں رسہ پڑا ہو, ہاں پہچانتا ہوں. تم وہی ہو جس نے عبادت کی تھی, دم دیا تھا؟ ہاں وہی ہوں میں. شہزادی کو بیمار بھی میں نے کیا, تم سے گناہ بھی میں نے کروایا, پہلا قتل دوسرا قتل بھی میں نے کروایا, تینوں شہزادوں کو بھی میں نے جا کے بتایا. اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بچاؤں تو میری ایک بات مان لو, تمہیں بچا لوں گا. گناہ کر کر کے نا عقل ختم ہو جاتی ہے, پھر علماء سمجھ نہیں آتے. تو عقل تو ختم ہو چکی تھی, پاگل ہو گیا تھا, پریشان ہو گیا تھا. ہاں بھی کیا کہہ رہے ہو, کیا کروں, بتاؤ جلدی سے میں بچوں اس سے. انہوں نے کہا اتنی سی بات کہہ دو کہ خدا نہیں ہے, خدا تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کا انکار کر دو. اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں انکار کر دیتا ہوں, کفر کا اقرار ہو جائے گا اور یہ مجھے بچا لے گا, پھر میں توبہ کر لوں گا, سجدے میں پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لوں گا, اللہ بڑا رحیم و کریم ہے. تو شیطان کی بات کے اوپر اس نے کہا کہ میں اللہ کا انکار کرتا ہوں, خدا نہیں ہے, نعوذ باللہ, نقل کفر نوازر. یہ اس کی زبان سے بات نکلی, ادھر سے رسہ کھینچا گیا. بنی اسرائیل کے سب سے بڑے عبادت گزار کا انتقال کفر کی حالت میں ہوا. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اور حدیث کے اندر آتا ہے شیطان کا جو سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے نا وہ موت کے وقت ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں, ہم تو زندگی میں جیتے جاگتے نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, کسی دوست کی کال آ جاتی ہے, نماز چھوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں. کوئی کرکٹ میچ لگا ہو تو کہیں نمازیں قضا کر دیتے ہیں. وہ تو جیتے جاگتے ہمیں جہاں چاہتا ہے لے جاتا. تو موت کے وقت جب کمزوری ہوگی, پتہ نہیں کون کس حال میں ہوگا, اس وقت کیا عالم ہوگا. اور حملہ کیسے کرتا ہے, یہ خطرے والی بات ہے, اور یہ موقع ہم سب کو پیش آنا ہے وقت. شیطان اس وقت کسی کے پاس اس کی ماں کے روپ میں آتا ہے اور ماں کے لہجے میں بات کرتا ہے, اور جس انداز سے ماں پکارتی ہے نا, جیسے کسی کو ماں منو کہہ کے پکارتی ہو, کوئی نام دیتی ہو, اسی طریقے سے, اسی الفاظ سے, اسی انداز سے پکارتا ہے. اور کیا کہتا ہے,
حدیث میں آتا ہے کسی کو یہ کہتا ہے کہ بیٹا تمہارے سامنے میں کلمے میں مری تھی نا، ادھر تو خدا ہے ہی نہیں، میں تو اب جہنم میں سڑ رہی ہوں کلمہ پڑھ کے، تو کلمے کا انکار کر دے، تو بچ جا۔ اور یہ پھر اس قسم کا بکواس کر کے بول کے دہریہ بن جاتا ہے، کفر میں چلا جاتا ہے۔ کسی کو کہتی ہے بھائی وہاں تو 3 ہیں، ایک تو نہیں ہے، میں تو ایک کی تھی، یہ عیسائیوں والا مسئلہ ٹھیک ہے۔ کسی کو یہودیت والے میں لے جاتی ہے، مطلب شیطان اس طریقے سے ماں یا باپ کے روپ میں آتا ہے، تو پھر جناب یہ مسئلہ پیش آتا ہے اور وہ شخص کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بتائیے موت کے اس وقت میں ہمیں فیس بک کام آئے گا، یوٹیوب، سوشل میڈیا کا کوئی پلیٹ فارم، ہماری بری دوستیاں، ہمارا پیسہ، ہمارا بنگلہ، ہمارا گھر، ہماری سواری، کیا کام آئے گا؟ اللہ ہی کام آئے گا۔ اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں گے تو پھر اس وقت مدد ہوگی نا۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات بتائی تو اس وقت علاج بھی بتایا، اس کا علاج بھی حدیث میں موجود ہے۔ جو شخص 2 کام کر لیتا ہے موت کے وقت، شیطان پھر تنگ نہیں اتنا کر سکتا، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ وہ 2 کام کون سے ہیں؟ ایک مسواک کی پابندی، دوسرا تکبیر اولیٰ کی پابندی۔ کون سے 2 کام جی؟ مسواک کی پابندی اور تکبیر اولیٰ کی پابندی۔ مردوں کے لیے باجماعت تکبیر اولیٰ کی پابندی، عورت وقت پہ نماز پڑھے اور مسواک کرے۔ بھئی ہمارے واش روم میں اتنے مختلف چیزیں رکھی ہوتی ہیں، صابن رکھے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوتا ہے، بعض لوگوں نے تو پورا جناب بھرا ہوتا ہے اس کو، تو مسواک بھی تو ایک رکھنی چاہیے اور صبح شام کرنی بھی چاہیے۔ اچھا، مسواک کے بارے میں لوگ بڑے کنجوس بھی ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں مسواک ایک دفعہ لے لی نا اتنی، جب تک اتنی سی نہیں رہ جانی چھوڑنی نہیں، وہ بھائی وہ بھی سوکھ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ایکسپائر ہو جاتی ہے، نہیں لے لو۔ تو برش بھی مہنگے والا لینا ہے اور جناب پیسٹ بھی مہنگے والا لینا ہے، مسواک کوئی فری دے گا تو رکھ لیں گے، اور وہ بھی ایک دفعہ لینے کے بعد جب تک وہ بالکل اس کا صدقہ ناصر نہ ہو جائے چھوڑنی ہو، بھائی اس کی بھی ایک لائف ہے۔ جب آپ استعمال کر رہے ہیں خراب ہو گئی تو اس کو تھوڑا سا کاٹ دے، نیچے والی استعمال کر رہے ہیں، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دفعہ لے لی تو اس نے اب ختم ہی نہیں ہونا، تو اس کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو 2 کام مردوں کے لیے تکبیر اولیٰ اور مسواک، عورتوں کے لیے اپنے وقت پر نماز کا پڑھنا اور مسواک۔ تو موت کے وقت کیا ہوگا؟ کتنی خوبصورت بات اللہ کے محبوب نے بتائی۔ نمبر 1، شیطان کو ملک الموت مار کے بھگا دیتا ہے، وہ آتا ہے نا مار کے بھگا دیتا ہے، چل بھائی تو دور۔ دوسرا، اس بندے کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا مرنے کا وقت آ گیا ہے، تیاری کر لیجئے۔ اور تیسرا، ان کو کہتا ہے بھائی کلمہ پڑھو۔ تو 3 باتیں ہو گئی، کرنا کیا ہے؟ مسواک اور نماز کی پابندی۔ باتیں تو بڑی ہیں، تو اب جو ہے نا وہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو جلدی سے سمیٹوں۔ ایک بہت اہم واقعہ ہے، آج چند منٹ زیادہ کر لوں یا بند کر دوں؟ واقعہ بڑا اہم ہے، یہ شیطان کے ساتھ دشمنی پھر ڈٹ کے نکالے نا۔ میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، شیطان کہاں تک حملے کرتا ہے اس کو اس واقعے میں سمجھیں۔ برسیسا کا واقعہ آپ نے سنا، یہ واقعہ بھی سن لیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون ہوتے تھے؟ صحابی، جو روحانیت کی معراج پہ پہنچے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، سورہ نجم کی تلاوت چل رہی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ یہاں پہ مشرکین مکہ کے بتوں کا ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے کے لیے رکے، تو صحابہ کرام کو پیچھے ایک آواز محسوس ہوئی کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا ہو، وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَا، کہ ان مشرکین مکہ کے بتوں سے بھی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ صحابہ کے تو دل ڈوب گئے کہ ابھی تک تو توحید کی دعوت تھی، بتوں کی نفی تھی، یہ کون سی آیت نازل ہو گئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو صحابہ کے دل ڈوبے ہوئے تھے، اور مشرکین نے جو سنا انہوں نے بھی سچ دیا کہ وہ بڑے خوش ہو گئے، لوگ آج تو ڈیل پوری ہو گئی۔ وہ یہ تو کہتے تھے نا، تم ہماری مانو ہم تمہاری مانیں، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین ہمیں ہمارا دین، یا کوئی یہ والا جوڑ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن اللہ کی کر لو ایک دن بتوں کی کر لو۔ وہ تو یہ چاہتے تھے، ان کو تو موجود لگ گئی۔ صحابہ کے دل بڑے پریشان، یہ کیا ہوا؟
صحابہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ بھی کہا؟ کیا ایسی بھی کوئی بات نازل ہوئی؟ یہ پڑھا آپ نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تھوڑی دیر میں فوراً ہی جبرائیل آ گئے اور انہوں نے پوری بات بتائی کہ آقا جب آپ تھوڑی دیر کے لیے جو رکیں، درمیان میں شیطان نے ایسی آواز بنانے کی کوشش کی اور یہ صحابہ نے یہ جملہ سن لیا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ جیسی مقدس ہستیوں کو وہ دھوکہ دے سکتا ہے، میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں جی۔ شیطان کے 6 بار بڑے سخت ہیں، ان کو سن لیجئے۔ پھر علاج، ان 6 باتوں کو سن کر ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا ہم کس فیز میں ہیں اور کہاں سے ٹریپ ہو رہے ہیں۔ بھئی دشمن کی دشمنی پتہ لگ جائے نا کہ کیسے وہ وار کرتا ہے تو بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے، نہیں تو کم سے کم پتہ تو لگ جاتا ہے کہ بھئی میں ٹریپ ہو رہا ہوں۔ شیطان کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ نیکی سے ہی روکتا ہے اور بندہ رک جاتا ہے۔ مثلا نماز اچھا پڑھتا ہوں، دل میں ہوتا پڑھنے کوئی نہیں، ایسے بول رہا ہوتا پڑھ رہا ہوں، تو کوئی بھی نیکی سے روکتا ہے، پہلا یہ کام۔ دوسرا کام کیا؟ اگر بندہ نیکی سے نہ رکے، اس نے روکنے کی کوشش کی، بندہ کہا نہیں میں نے تو کرنی ہے، اب یہ ٹالنے کے فیز میں آ جاتا ہے، ٹالتا ہے، اچھا تم کل سے پڑھ لینا، اچھا پرسوں سے پڑھ لینا، بس حج پہ جاؤں گا نا اس کے بعد سے پڑھ لوں گا، بس یہ میرا کام ہو جائے پھر پڑھ لوں گا۔ ایک 75 سال کا بابا ابا حضرت جی کے پاس ایک مرتبہ آیا، بوڑھا آدمی، تو اس کے بیٹے نے حضرت کو کہا حضرت ان کو ذرا نماز کی تلقین کر دیں، یہ ہمارے ابا جان 75 سال کے ہو گئے، نماز نہیں پڑھتے۔ تو حضرت نے ان کو کہا کہ بھئی نماز کی جی کوئی بات نہیں، بس ایسے میں جس دن گھٹنے ٹھیک ہو جائیں گے نا میں نماز شروع کرتا ہوں۔ 75 سال کی عمر میں کہتا ہے جب گھٹنے ٹھیک ہو جائیں گے نا تو نماز شروع کرتا۔ تو جو چیز ٹل جائے نا، جو ٹال دی جائے وہ ٹل جایا کرتی ہے، تو یہاں یہ روکتا ہے۔ اچھا ایک بندہ ہے جی، نہ وہ رکا نہ ٹالا، کہتا ہے میں نے پڑھنی ہے، اب کہتا ہے جلدی جلدی پڑھ لو، اب یہ جلدی میں کروا رہا ہوتا ہے۔ بھئی جلدی جلدی نماز پڑھ لو، پھر تسلی سے کھانا کھانا ہے، ارے بھائی ایسا نہ کرو، جلدی جلدی کھانا کھا لو، تسلی سے نماز پڑھ لو۔ اب یہ نیکی میں جلدی کرواتا ہے، جلدی میں پھر نیکیوں میں بہت ساری غلطی ہوتی ہیں۔ شیطان کا ایک وار غصہ تھا، ایک شہوت، اور یہ جلد بازی شیطان کا وار ہے۔ اچھا جی ایک آدمی نے نماز پڑھ لی، چلو جلدی پڑھی یا سکون سے پڑھی، اب اگلے فیز میں آ جائے گا، اس کے اندر ریاکاری ڈالے گا کہ اس کے دل میں خیال لوگ مجھے دیکھیں بھئی میں کتنا نیک بڑا پرہیزگار، یہاں سے وہ وار کرے گا۔ اور اگر ریاکاری پیدا نہ ہو تو بندہ کیا کرتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے، اس کے اندر ایک عجب ڈال دیتا ہے، جی میں تو جناب نماز پڑھتا ہوں، تو نماز نہیں پڑھتا، میں تو پردہ کرتی ہوں نا، تیری بہن تو پردہ ہی نہیں کرتی۔ اس طرح کے جملے اندر آ جاتے ہیں، میں تو بڑا نیک ہوں۔ اور کسی کے اندر یہ بھی نہ آئے تو کہاں لے جاتا ہے، اس کے اندر شہرت کی تمنا پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ میری تعریفیں کریں۔ تو ہم میں سے ہر بندہ ان 6 میں سے کسی فیز میں ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ نے بچایا ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمیں پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اب ہمیں نکلنا ہے۔ تو آخر میں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کا علاج سن لیجئے۔ شیطان سے بچنے کے لیے ایک علاج یہ ہے، ایک مثال سے پہلے سمجھیں، مشائخ نے لکھی ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے دوست سے ملاقات کے لیے جانا تھا، اس کے گھر پہنچا تو وہاں اس نے کتا رکھا ہوا تھا، اس کتے نے اس کو دیکھ کے بھونکنا شروع کر دیا۔ اب اس شخص کے پاس 3 آپشن ہیں۔ آپشن 1 یہ ہے کہ واپس چلا جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوست سے ملاقات بھی نہیں ہوگی۔ آپشن 2 یہ ہے کہ اس کتے سے لڑنا شروع کر دے، تو بھونک رہے نا، ٹھیک ہے میں ابھی تیری کرتا ہوں سیدھا، اس کو 2 گھوسے مارے، 2 لاتیں مارے، اب اس میں کیا ہوگا، اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، کاٹ بھی سکتا ہے۔ تیسرا آپشن کیا ہے کہ وہی کھڑے کھڑے اپنے دوست کو آواز دے دے، کتے کے مالک کو، وہ اپنی کوئی کوٹ بولے گا، آواز نکالے گا، وہ جا کے دبک کے بیٹھ جائے گا، یہ اندر جا کے مل لے گا۔ تو علماء نے فرمایا کہ شیطان اللہ تعالیٰ کے راستے میں بیٹھے ہوئے کتے کے مانند ہے، بندہ اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے، درمیان میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ تو بندے کے لیے تو آسان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ جب دل میں کوئی برائی کا خیال آئے تو انسان اللہ کا ذکر کرے تو مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک طریقہ۔
طریقہ نمبر 2، ہر کام سنت کے مطابق کریں، ہر کام سنت کے مطابق کریں، اپنی مرضی سے بس میرا مزہ آ رہا ہے اس میں میں نے یہ کرنا ہے۔ جیسے صلاۃ و تسبیح با جماعت پڑھنی ہے، بھائی سنت نہیں ہے، اکیلے پڑھو نا، اکیلے پڑھتے ہوئے کیوں موت آتی ہے؟ سنت تو وہ ہے، مزہ تو اس میں ہے۔ دیکھیں ایک انسان نماز پڑھے نا، ابھی آنکھیں بند کر لے گا، یہ کہے گا جی مجھے نماز میں توجہ زیادہ مل رہی ہے، سنت ہے آنکھیں کھول کے پڑھنا، تو زیادہ ثواب اس میں ہے۔ تو ہر کام سنت کے مطابق کرے۔ شیطان سنت کے راستے میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے طے کر لیا کہ میں نے کام سنت کے مطابق کرنا ہے تو بس پھر آپ بچ جائیں گے، اور جب آپ سنت کو چھوڑ کے دائیں بائیں جائیں گے تو پھر معاملے نہ بدل جائیں گے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ نمبر 3، ذکر کی کثرت کریں۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ یہ مراقبہ، یہ معمولات کی پابندی، یہ سب ذکر ہے۔ مجلس ذکر میں آنا، یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ذکر ہے، تو ان چیزوں کی پابندی ہو۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر آتا ہے اور قرآن مجید کی آیت ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ تو کیسے مانگیں؟ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ کچھ 2 لوگ آپس میں غصے میں تھے، تیزم تازی چل رہی تھی۔ آقا نے فرمایا کہ میں ایک ایسی بات جانتا ہوں، اگر یہ کہہ دیں گے نا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کی رگیں پھول گئی تھی، خون سے جناب لال آنکھیں ہو رہی تھیں۔ فرمایا کہ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں ان کا غصہ ٹھیک ہو جائے، اور یہ بخاری شریف کی روایت۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ، قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ شیطان سے بچا لیں گے۔ تیسرا، اس کے بعد جو اگلا طریقہ ہے، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا اور رات کو سوتے ہوئے پڑھنا، شیطان سے حفاظت ہو جائے گی۔ ایک واقعہ بھی ہے کہ شیطان آیا، ایک صحابی نے اس کو پکڑ لیا، پھر پکڑ لیا، تیسرے دن اس نے کہا جی نہیں آئندہ نہیں آتا، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، میں آؤں گا ہی نہیں۔ تو رات کو آیت الکرسی پڑھنا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو پھر شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ تو لمبی ہے، وہ بھی پڑھنی چاہیے وقتاً فوقتاً، لیکن ایک اس میں آسان والا بھی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن و رسول سے لے کے آخر تک، تو ان کو روزانہ سونے سے پہلے انسان پڑھے۔ حفظ ہو تو ویسے پڑھے، نہیں تو دیکھ کے پڑھے۔ جس کو حفظ نہیں ہے بھائی، وہ گھر میں اگر اپنے پاس کہیں اس کا پرنٹ لے کے کہیں ایسی جگہ پہ لگا لے اور اس کو دیکھ کے پڑھتا رہے تو کتنی اچھی بات ہے۔ اچھا، کئی گھروں میں جانا ہوتا ہے، کبھی لوگ جناب دعوت کرتے رہتے ہیں، میں جاتا رہتا ہوں، ایسے تو نہیں موٹا ہوا نا، کچھ کھا کے موٹا ہوا۔ تو کئی گھروں میں جاتا ہوں تو دیکھا ہے کہ کبھی کچھ لوگ بیڈ روم میں لے جاتے ہیں تو ان کے پاؤں کی طرف نا آیت ہے، کوئی بیت اللہ کی تصویر لگی ہوئی ہے اور کوئی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، وہ پاؤں کی طرف ہے۔ یہ بات بڑی غلط ہے بھائی۔ کمرے میں کوئی چیز لگانی ہے لگائیے، لیکن سرہانے پہ لگائیں، دائیں بائیں لگائیں، پاؤں والی جگہ کو کم سے کم قرآن و حدیث اور آیات سے جو پاک رکھے نا، ادھر سیدھا پیر ہو رہے ہیں، تو یہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو میں نے بہت ساری دعائیں کیسے یاد کی ہیں، دعا مجھے یاد نہیں ہوتی تھی نا، کوئی دعا تو میں وہ لکھ کے یا لکھوا کے کسی ایسی جگہ پہ لگا لیتا اور روز دیکھ کے پڑھتا، وہ جناب 10 15 20 دن میں یاد ہو جاتی، پھر دوسری لگا لی، پھر تیسری لگا لی، جس کو جیسے ہو جائے بھائی، کچھ یاد ہی کر رہے ہیں نا، تو جس کو جیسے یاد آ جائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔